الرحمن الرحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں مبشر وسیم ایم ایس ایسوسیٹ کے پلیٹ فارم سے. آج ہم آپ کے ساتھ ریئل اسٹیٹ اکارڈنگ ٹو اسلام کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کریں گے ریئل اسٹیٹ کے متعلق زکوٰۃ کے احکامات. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت؟ جی اللہ کے کرم الحمدللہ. ماشاءاللہ. آج مفتی صاحب یہ بتائیے گا، ایک شخص ہے اور اس نے ایک کمرشل پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کی، ایک یونٹ پرچیز کیا اور وہ یونٹ اپنے کسی غریب رشتہ دار جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، کیا اس کو وہ دے سکتا ہے، ہدیہ کر سکتا ہے یا زکوٰۃ کے زمرے میں؟ جی مبشر بھائی دیکھیں، اس میں دو اسپیکٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس نے یونٹ پرچیز کیا ہے، کمپنی نے وہ یونٹ اس کو ڈیلیور کیا ہے یا نہیں کیا. اگر کمپنی نے اس کو یونٹ ڈیلیور نہیں کیا تو ضروری ہے کہ پہلے کمپنی اس کو یونٹ ڈیلیور کرے پرچیزر کو، اور پھر پرچیزر وہ یونٹ ہینڈ اوور کرنے کے بعد، اس کا پوزیشن لینے کے بعد اپنے بھائی کو وہ دے دیتا ہے زکوٰۃ کی مد میں. تو جتنے کا اس نے یونٹ پرچیز کیا تھا تو اتنی رقم کے مقدار میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اگر کمپنی نے اس کو یونٹ ڈیلیور کر دیا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا، اور اگر نہیں ڈیلیور کیا تو پھر ضروری ہے کہ پہلے وہ ڈیلیوری لے گا. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ جس کو وہ دینا چاہ رہے ہیں، تو اکارڈنگ ٹو اسلام یا اسلامک لا آف چیریٹی کے مطابق اگر تو وہ شرعی شرائط کو، ان کنڈیشنز کو پورا کرتا ہے کہ جن کے مطابق ایک شخص زکوٰۃ لینے کا اہل قرار پاتا ہے. مثال کے طور پہ مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. سادات فیملی یا قریش فیملی کے افراد کو جو بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. اچھا، جس کو وہ دے رہا ہے اس سے اس کا پیرنٹل یا میریٹل ریلیشن نہیں ہونا چاہیے، مطلب شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو یا باپ بیٹا کو یا بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور پھر ان سب کے ساتھ ساتھ وہ شرعی طور پر غریب بھی ہو. غریب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی بقدر رقم اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی گھر میں کوئی ایسا ضرورت سے زائد سامان ہو جو اس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوتی ہو. تو جب یہ شرائط پائی جائیں گی اور ایک شخص کو یونٹ مل چکا ہے کمپنی سے، تو وہ یونٹ اپنے اس بھائی کو، دوست کو، کسی بھی مستحق زکوٰۃ کو وہ زکوٰۃ کی مد میں دے سکتا ہے. اچھا مفتی صاحب، اسی کے ساتھ ایک شخص ہے جو ایک مکان کے اندر رہ رہا ہے اور وہ اس کا مکان گر گیا اور وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے، تو کیا ہم اس کو مکان تیار کر کے زکوٰۃ کے زمرے میں دے سکتے ہیں؟ اچھا، ایک آدمی وہ رہ رہا ہے مکان میں، اس کے مکان جزوی طور پہ یا مکمل طور پہ جس طرح بھی گر گیا ہے اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، تو بات وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ شرعی طور پر اگر وہ زکوٰۃ لینے کا اہل ہے تو اب جو شخص اس کو زکوٰۃ کی مد میں اس کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ شخص جو ڈیزرونگ پرسن ہے اس کو کہے کہ بھئی آپ اپنی کنسٹرکشن کا کام شروع کروا لیجئے، اور جو اخراجات آپ کے ذمہ لازم ہوتے جائیں وہ ڈونر کو بتاتا جائے، اور ڈونر ڈیزرونگ کے ہاتھ میں پیسے رکھتا جائے اور ڈیزرونگ کام بھی کرواتا جائے اور ساتھ میں ڈونر سے پیسے بھی لیتا جائے، تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا مفتی صاحب، آپ نے جیسے کہا کہ زکوٰۃ جن لوگوں کے اوپر لگتی ہے، اب اس میں کیا ہم اپنے بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اپنے، اور سب سے زیادہ مستحق زکوٰۃ کا کون ہے؟ اچھا دیکھیں، پہلے جو آپ نے سوال کیا اس کے دو پارٹس ہیں نا، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ مستحق کون ہے. سب سے زیادہ مستحق وہی ہے جو شرعاً مستحق ہوگا. اب جو لوگ شرعی طور پر مستحق ہیں، جو کنڈیشنز ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تو ان کے مطابق اگر آپ کے کوئی بھائی، رشتہ دار اس کرائٹیریا کو میٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کو دیا جائے گا. پھر اس کے بعد اگر آپ کے ارد گرد پڑوس میں جاننے والوں میں کوئی شخص ہے، یا آپ اس کے بعد شہر میں دیکھیں، اس کو پورے ملک میں ایک کرائٹیریا تو یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو اس کو پہلے دیا جائے. اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ حالات و واقعات کو دیکھا جائے کہ اس وقت ضرورت کس جگہ پر زیادہ ہے. بسا اوقات بھائی بھی ضرورت مند ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس کے مقابلے میں کوئی ایسا شخص جو ضرورت مند ہے لیکن وہ زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے بنسبت بھائی کے، تو آپ اس شخص کو دے دیں.
اس پہ شریعہ نے کوئی بہت سخت رولنگ نہیں دی، اختیار دیا، آپشن دیا، آپ بھائی کو دے دیں یا باہر کے کسی دوست کو دے دیں، کسی اجنبی کو دے دیں. بس جو چیز اس میں ضروری ہے وہ یہ کہ شرعی طور پہ وہ شخص جو لینے والا ہے وہ شرعی طور پہ مستحق زکوٰۃ ہونا چاہیے. اور اسی طرح آج کل کیونکہ زکوٰۃ جو لینے والے ہیں اس کو ڈھونڈنا لوگ پریکٹس زیادہ نہیں کرتے، ایک عام راہ چلتے بندے کو بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو اس کے لیے آیا بہتر ہے کہ ہم کسی ادارے کو، کسی مدرسے کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اچھا، آپ نے بہت زبردست سوال پوچھا کہ راہ چلتے جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے ایز پر یور بیسٹ آف یور نالج جسے کہا جاتا ہے، وہ شخص مستحق زکوٰۃ ہونا چاہیے. اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اس شخص کے حالات کو جانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے معلومات لی ہیں یا اس کے بارے میں آپ نے اسیسمنٹ کی ہے، تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے. اب ایک شخص ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، جب نہیں جانتے اور پھر آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی اور وہ زکوٰۃ کا مستحق نہ ہوا، تو اور بعد میں آپ کو یہ بات پتہ چل گئی، تو آپ کو زکوٰۃ لوٹانی پڑے گی، دوبارہ ادا کرنی پڑے گی. اچھا، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جناب کون اس تردد میں پڑے کہ ہم یہ دیکھیں گے آیا وہ جس کو ہم دے رہے ہیں زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں ہے. تو اس صورت میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی NGO کو دے دیتے ہیں زکوٰۃ کہ بھئی وہی ڈھونڈیں گے، وہی سارا کام کریں گے. تو یہاں پر اگین آپ کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ جو NGO ہے یا وہ جو ٹرسٹ ہے جو زکوٰۃ کو ادا کر رہا ہے، تو آیا ان کا جو زکوٰۃ فنڈ مینجمنٹ سسٹم ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے کہ نہیں ہے. شریعہ کمپلائنس کا کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی آیا ان کے زکوٰۃ سسٹم کی مانیٹرنگ کوئی مستند عالم تجربہ کار مفتی صاحب کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان کو دے دیجئے، اور اگر نہیں کر رہے تو پھر NGO کو بھی دینا درست نہیں ہے. اس لیے کہ جو لوگ NGO رن کر رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر ان کو زکوٰۃ کے مسائل کا علم نہیں ہوتا. جب زکوٰۃ کے مسائل کا علم نہیں ہوتا تو زکوٰۃ کی یوٹیلائزیشن ایز پر شریعہ نہیں ہو پاتی. جب ایز پر شریعہ نہیں ہوتی تو پھر زکوٰۃ کو دوبارہ ادا کرنا زکوٰۃ پیئر پر لازم ہو جاتا ہے. تو کسی بھی NGO کو، ٹرسٹ کو آپ زکوٰۃ دیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ان کا زکوٰۃ فنڈ مینجمنٹ سسٹم شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مدرسے کا سوال کیا، تو جس مدرسے میں آپ دینا چاہ رہے ہیں اس مدرسے کے مولوی صاحب، مفتی صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، اور آپ کو اگر ان پر اعتماد ہے کہ یہ زکوٰۃ کے معاملے میں احتیاط کریں گے اور اس کو شریعہ کے پوائنٹ آف ویو سے ویسے ہی خرچ کریں گے، تو آپ ان کو دے دیجئے، تو آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی. جزاک اللہ. اچھا مفتی صاحب، اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے ہاں کنسیپٹ نہیں ہے زکوٰۃ نہ دینے کا، ہمارے ہاں عورتیں ہیں یا مرد حضرات جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، تو اللہ کی طرف سے کیا ایسا حکم ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دینے والا اور اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کیا امتحان آ سکتا ہے، اور اگر جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی ایسی فضیلت بھی بیان کر دیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ نا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، یہ عذر نہیں ہے. اچھا، دین کی بنیادی ضروری تعلیم حاصل کرنا ہر عاقل و بالغ پر فرض ہے کہ جس سے اس کے 24 گھنٹے کے جو اوقات ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور طریقوں کے مطابق گزر سکیں. یہ اتنا علم حاصل کرنا تو ضروری ہے. اب وہ شخص جس کو زکوٰۃ کے مسائل کا علم نہیں تھا، تو اب آیا اس کے اوپر وہ کیا کرے؟ تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص زکوٰۃ، پہلی بات تو یہ زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھے. دوسری بات یہ کہ جب زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھ لے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ میں نے زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، تو وہ اس کے مطابق اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تیسری بات یہ کہ جو زکوٰۃ اس نے پچھلے سالوں کی نہیں ادا کی، مسائل سے ناواقفیت یا احکامات کی نہ جاننے کی وجہ سے، تو وہ لازمی برقرار رہے گی، اس نے اس کو بھی ادا کرنا ہے. کسی بھی عذر کی وجہ سے، اگر ہم اس کو یوں بیان کریں، کسی بھی عذر کی وجہ سے کوئی شخص پچھلے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکا، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا. جب تک وہ ادا نہیں کرے گا تب تک اس کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. اور اس کے حوالے سے کوئی ایسی فضیلت بھی بیان کر دی جائے کہ زکوٰۃ جو لوگ ادا کرتے ہیں؟ اچھا، فضیلت نہیں، وعید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ، اور ہم جب قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مال ہے، دو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں.
پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے مال میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے اس میں تو برکت نہیں ہوتی، وہ مال کا میل کچیل ہوتی ہے، لیکن اس کی بے برکتی اور نحوست اس قدر ہوتی ہے کہ وہ جو 97.5% مال ہوتا ہے اس پر بھی اس کی بے برکتی اور نحوست حاوی ہو جاتی ہے اور اس کی برکت ختم کر دیتی ہے۔ دوسری بات، قیامت کے دن اللہ کے جل جلالہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ جو مال ہے وہ ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پاس لایا جائے گا اور اس کو گردن میں توپ بنا کر کے ڈالا جائے گا اور وہ اس کو ڈسے گا اور وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، دنیا میں جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کے جبڑوں پہ، اس کی پیشانی پہ، اس کی پشت پہ وہ مال سانپ کی صورت میں اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں یہ تیرا وہ مال ہوں، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ہاں، یہ میں وہ مال ہوں، یہ وہ مال ہے کہ جو تم نے جمع کیا، اب چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ جزاکم اللہ خیر مفتی صاحب، بہت شکریہ، اور آئندہ کے لیے بھی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص دین کا ایک باب سیکھتا ہے وہ 1000 رکعت نماز نفل سے افضل ہے۔ بے شک۔ تو ہمیں اپنے جتنے بھی مسائل ہیں دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اپنے علماء کرام، مفتی صاحبان، ان کی خدمت میں جا کے ان سے پوچھیں گے تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔